ونسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ منہاج القرآن وومن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے عرفان القرآن ترجمہ و تفسیر کی کلاس جاری ہے، اور آج ہم 30واں پارہ اور اس کی سورۃ القدر یہ ہم پڑھیں گے۔ سورۃ القدر جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس کا ایک رکوع ہے۔ قدر کے معنی کیا ہیں؟ قدر کے معنی کئی معنی ہیں، اور یہاں پہ اس سورت میں لیلۃ القدر سے مراد قدر والی رات ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں بڑی برکت والی اور بڑی قدر و منزلت والی کتاب نازل فرمائی، بڑی قدر و منزلت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے یہ قرآن پاک نازل فرمایا۔ اس وجہ سے اس سورہ کو اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس میں لیلۃ القدر میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور بعضوں نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ لیلۃ القدر، قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں، تنگ ہو جانا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ چونکہ اس رات میں اتنی کثیر تعداد میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے لیلۃ القدر کو کہ زمین پر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، تو اس بنا پر بھی اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اس رات میں نزول قرآن پاک ہوا، چونکہ یہ قدر والی کتاب ہے، قدر والے نبی پر نازل ہوئی اور قدر والی امت کو قرآن پاک دیا گیا، اس وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ اس کو نازل فرمایا ہے، فی لیلۃ القدر شب قدر میں۔ لیل مین رات، اور رات کو شب کہتے ہیں، شب کہتے ہیں عربی میں، شب قدر، اسی وجہ سے اس کا نام شب قدر ہے۔ ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ وما ادراک، اور آپ کیا سمجھے، آپ کو کیا ادراک ہوا، ما لیلۃ القدر، کہ یہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر خیر، یہ بہتر ہے، من الف شہر، الف مین ہزار، شہر مین مہینے، یہ 1000 مہینوں سے فضیلت میں، برکت میں اور اجر و ثواب میں بہتر رات ہے۔ یہ بریکٹ کو میں پڑھ رہی ہوں عرفان القرآن کی، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کس لحاظ سے بہتر ہے؟ فضیلت میں یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، برکت کے لحاظ سے یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہیں، اور اجر اور ثواب کے لحاظ سے یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اگر ہم 1000 مہینوں کو دیکھیں تو یہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، جتنی ہماری زندگیاں بھی نہیں ہیں۔ یعنی اس ایک رات کی فضیلت اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، برکت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، یہ 83 سال اور 4 مہینوں سے بھی بہتر رات ہیں۔ اور اگر مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس رات میں جو عمل کیا جائے گا
وہ 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے. یعنی اس رات میں اگر آپ ایک نفل پڑھتے ہیں شب قدر میں تو وہ 1000 مہینے اگر آپ نفل پڑھتے رہے، یعنی 83 سال اگر آپ نے قیام کیا رات کو، تو اس ایک رات میں اگر قیام کر لیا تو وہ 83 سال سے برابر نہیں ہے، خیرم بہتر ہے. جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھ کر سیکھ لینا 100 آیات سے بہتر ہے. یعنی ایکول نہیں ہے اللہ، کیونکہ اللہ کا فضل اتنا وسیع ہے، وہ جتنا چاہے جس کو جتنا چاہے نواز دے. تو اس نے اللہ پاک نے برابری نہیں رکھی کہ اتنا میں اجر دوں گا، کیونکہ اس سے زیادہ میں دے نہیں سکتا. کیونکہ اللہ کے ہاں لمیٹیشنز نہیں ہیں، لمیٹیشنز انسانوں کے ہاں ہیں. اللہ کے ہاں تو وسعت ہے، وہ وسعت کا مالک ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. تو کتنا زیادہ اجر ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. کتنی بہتر ہے ہمیں نہیں پتا کتنی بہتر ہیں. ہم تو بس اتنا ہی جان سکتے ہیں کہ ہماری زندگیاں 60 سال ہیں، 70 سال ہیں، 80 سال ہیں. تو یہ جو ایک رات ہے یہ 83 سال اور 4 ماہ سے بھی بہتر ہے. اگر کوئی 1 دینار اس رات میں خرچ کرتا ہے یا 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 83 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ اس نے دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے. 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 ماہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا. اس کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں بہتر ہے. تو اس رات کی جو فضیلت ہے، شب قدر کی فضیلت، یہ ہم متعین کر ہی نہیں سکتے کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے. اس میں نوافل پڑھ لیں، اس میں صدقہ خیرات کریں، اس میں کوئی بھی نیکی کا کام کریں، کوئی بھی بھلائی کا کام کریں، قرآن پاک پڑھیں، تسبیحات کریں، ذکر کریں، جو بھی آپ کریں گے وہ 1000 مہینوں سے افضل عمل ہے. ہر لحاظ سے فضیلت، برکت، عظمت، اجر اور ثواب کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو بھی آپ کام کریں گے اس میں افضلیت ہے. اب یہ رات کیوں عطا کی گئی؟ 1000 مہینوں سے افضل رات کیوں عطا کی گئی؟ یہ امام مالک نے اپنی کتاب موطا امام مالک میں، اور کتاب کا نام ہے کتاب الاعتکاف اور باب کا نام ہے ما جاء لیلۃ القدر، اور حدیث کا نمبر ہے 698. امام بہقی نے فی شعب الایمان میں اس کو روایت کیا اور اس کی حدیث کا نمبر ہے 3667 کہ یہ رات کیوں عطا کی گئی اس امت کو. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ثقہ یعنی قابل اعتماد اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں کہ سابقہ جو امتیں تھیں ان کی کتنی طویل عمر تھی. آپ کو پتہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی تھی؟ 900 سال. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت کی ایوریج عمر ہے، اوسط عمر جسے کہتے ہیں، وہ 60 سال ہیں. اگر کسی کو زیادہ مل جائے وہ اس کی برکت ہے، بونس ہے، اس کے لیے مل جائے، 100 سے اوپر بھی عمر ہو جاتی ہے، لیکن ایوریج ایج جو ہے وہ 60 ایئرز ہیں. تو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائیں گئیں یا اس بارے میں جو اللہ نے چاہا دکھایا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی کم عمری کا خیال کرتے ہوئے سوچا کہ میری امت اس قدر عمل نہیں کر سکے گی جس قدر دوسری امت کے لوگوں نے طوالت عمر کی وجہ سے کیے، کہ ان کی تو عمریں ہی طویل تھیں. تو میری امت کی چونکہ عمر کم ہوگی تو میری امت تو اتنے اعمال کر ہی نہیں سکے گی. تو اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیوں عطا فرمائی؟ تاکہ اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں. آپ کی امت کو ایک رات عطا کیے دیتے ہیں کہ آپ کے امتی ایک رات میں جاگ لیں گے. تو پہلی امتیں اگر ہزاروں مہینے
83 سال جاگ کے اگر انہوں نے کوئی عمل کیے تھے تو آپ کا امتی ایک رات جاگ کر وہ مقام پا لے گا. اسے کہتے ہیں شان محبوبی. یعنی ایک محبوب کو یہ شان دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اطہر پر، قلب اطہر پر تھوڑی سی پریشانی آئی کہ میری امت کا کیا بنے گا، تو اللہ پاک نے آپ کو شب قدر عطا فرما دی تاکہ آپ کے اس دکھ کا مداوع کر دیا. سبحان اللہ. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبی ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. الف مین ہزار، شہر مین مہینے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. تو شہر مین کیا ہوا؟ مہینہ. یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب یہ رات کب آتی ہے؟ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ اس کے بارے میں مختلف احادیث مبارکہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہم وہ ساری مختلف احادیث جو ہیں وہ ساری احادیث ہم دیکھیں گے. طاق رات پہ بھی کچھ احادیث ہیں، آخری عشرے پر بھی ہیں، 27ویں رات پر بھی ہیں، اور آخری رات پر بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ عائشہ صدیقہ راوی ہیں، جامع ترمذی، حدیث کا نمبر ہے 792. فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور شب قدر کو، اور فرماتے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے میں تلاش کرو. یعنی پورا عشرہ، آخری کتنے دن؟ 10 دن میں فرماتے ہیں کہ آخری 10 دنوں میں تلاش کرو. پھر ایک اور حدیث ہے، اس کی راوی بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2776، کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جامع ترمذی، اور امام ترمذی لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، حدیث کا نمبر ہے 796. فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں اتنی کوشش کرتے تھے جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے. یعنی آخری 10 دن جو ہے وہ خوب عبادت پوری رات جاگ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے. اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث جامع ترمذی کی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 795، اور امام ترمذی لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. یعنی آخری 10 راتیں جو ہیں پوری کی پوری جاگ کر گزارا کرتے تھے. اب کچھ احادیث جو ہیں وہ طاق راتوں کے اوپر بھی ہیں. یہ حدیث امام احمد بن حنبل کی ہے المسند میں، اور اس کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں یا رمضان کی آخری رات ہے. آخری رات جسے لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، جسے لوگ چاند رات بھی مناتے ہیں، اور چاند رات جس طرح سے ہم مناتے ہیں
اور جس طرح سے لوگ بازاروں میں جاتے ہیں اور چاند رات جس انداز میں منائی جاتی ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، یہ اپنی غور کرنے کی رات ہوتی ہے، مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہوتی ہے، یہ استغفار کی رات ہوتی ہے، اور یہ آخری رات کی بھی جہاں پہ یہ طاق راتوں کی فضیلت ہے وہاں پہ فرمایا یا وہ آخری رات ہے۔ اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو بندہ اس میں ایمان اور ثواب کے ارادے سے قیام کرے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب یہی حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھی، اور صحیح بخاری کا نمبر ہے 1901، اس کے جو قیام کے اوپر شب برات شب قدر۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یعنی ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی کہے کہ کوئی کافر جاگ لے تو وہ بھی لیلۃ القدر کو پا لے گا، نہیں، فرمایا ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائے گا، اس نیت سے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس میں دونوں چیزیں ہیں، رمضان کے روزے رکھنے کے اوپر بھی ہے اور لیلۃ القدر کے قیام کے اوپر بھی ہے۔ اب طاق رات کے اوپر ایک اور حدیث بھی ہے، ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عیینہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شب قدر کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا، جس چیز کی وجہ سے میں اسے آخری عشرے میں تلاش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات سنی، آپ فرما رہے تھے تلاش کرو جب مہینہ پورا ہونے میں 9 دن رہ جائیں۔ کون سا بن گئی یہ 21ویں، جب مہینہ پورا ہونے میں 9 دن رہ جائیں، یا جب 7 دن رہ جائیں، یا جب 5 دن رہ جائیں، یا جب 3 دن رہ جائیں، تو یہ 21، 23، 25 اور 27 آتی ہیں۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، جامع ترمذی، اور حدیث کا نمبر ہے 794۔ اب شب قدر پورا آخری عشرہ بھی فرما دیا، طاق راتوں کا بھی ذکر ہو گیا، اور بعض احادیث میں 27ویں رات کا بھی ذکر ہے، صرف 27ویں رات کا، اور اس پہ ہماری زیادہ تر جو کثیر امت ہے اس کا اجماع ہے 27ویں کے اوپر۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1386۔ اس کے راوی حضرت معاویہ بن ابو سفیان ہیں، فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا شب قدر 27ویں رات ہے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ یہ رات 27ویں رات ہے۔ اب شب قدر کی کچھ نشانیاں ہیں تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی احادیث ہیں کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے، کیسے آپ کو پتہ چلے گا یہ شب قدر ہے۔ اب شب قدر اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ یہ 27ویں رات ہے، اور اس میں شب قدر کی پہچان بھی بتائی گئی ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی اور حدیث کا نمبر ہے 793، اور امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو المنظر، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ 27ویں رات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یہ ایک ایسی رات ہے جس کی صبح جب سورج نکلے تو اس میں شعاع نہیں ہوگی۔ سورج نکلتا ہے لیکن اس کی ریز واضح نہیں ہوتی، اور ہم نے گنتی کی اور ہم نے یاد رکھا۔ اور زر بن حبیش کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابن مسعود کو بھی یہ معلوم ہے۔ یہ ابن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مفسر قرآن ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ رات رمضان میں ہے اور وہ 27ویں رات ہے، لیکن وہ یہ ناپسند کرتے ہیں کہ میں مسلمانوں کو یہ بتا دوں تاکہ تم تکیہ کر کے کہیں نہ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے یہ بات سب کو نہیں بتلائی کیونکہ وہ ناپسند کرتے تھے کہ لوگ صرف 27ویں پر ہی تکیہ نہ کر لیں، صرف اسی میں جاگنا نہ شروع کر دیں، باقی راتوں کو اگنور نہ کر دیں۔ اب شب قدر کا تعین کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک رات بتائی کیوں نہیں کی؟ کبھی آخری عشرے میں، پھر طاق راتوں میں، پھر 27ویں رات میں، تو اس کا تعین کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 49 کہ یہ تعین کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور چاہا کہ لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کون سی رات ہے، یعنی آپ متعین کر دینا چاہ رہے تھے کہ یہ رات ہے۔ آپ اپنے حجرے سے نکلے، ابھی جا رہے تھے مسجد نبوی میں کہ صحابہ کو یہ بات بتا دیں، ایک فکسڈ رات بتا دیں کہ یہ رات ہے، لیکن ہوا یوں کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نکلا تو باہر اس لیے تھا کہ تم کو شب قدر کے بارے میں بتا دوں، لیکن فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ اس کا تعین میرے دل سے اٹھا لیا گیا۔ یعنی وہ جو رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتانے جا رہے تھے وہ رات بھلا دی گئی، اس کا تعین دل سے اللہ پاک نے نکال دیا۔ یعنی وہ لڑنا جھگڑنا اتنا برا ہے کہ اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ رات کا تعین اٹھا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شاید اسی میں تمہاری کچھ بہتری ہو، شاید اسی میں تمہاری کچھ بہتری ہو۔ اب تم یوں کرو کہ اسے 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ اب اس میں 3 راتوں کا ذکر آیا، 27ویں، 25ویں اور 29ویں رات میں اسے تلاش کیا کرو۔ اس میں بہتری کیا ہے؟ بہتری یہ ہے کہ اگر ایک ہی رات مل جاتی تو لوگ ایک ہی رات میں جاگتے۔ اب کیا ہے؟ اب لوگ آخری پورا عشرہ، ہمارے پاکستان میں اتنا رواج نہیں ہے، عربوں میں پوری آخری 10 راتیں باقاعدہ مساجد میں قیام ہوتا ہے، ساری رات لوگ مسجد میں رہتے ہیں اور قیام کرتے ہیں تاکہ امتی زیادہ سے زیادہ جاگ کے اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب کا حصول کر پائیں گے۔ اگر سارا عشرہ نہیں بھی جاگے تو کم از کم 5 طاق راتیں جاگیں گے تو کم از کم 5 راتوں میں جاگ لیں گے۔ تو اس میں بہتری یہ ہے کہ امتی زیادہ سے زیادہ جا کے زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا، اس کا حصول جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا۔ تو اس کے تعین نہ ہونے میں بھی خیر ہے، اس میں بھی بہتری ہے۔ ممکن ہے اگر ایک ہی رات ہوتی تو کوئی اسی رات میں، اب فقہا نے لکھا کہ جہاں ایک کوئی رات بہتر ہوتی ہے اس رات میں برا عمل کرنا بھی اسی قدر اس کا گناہ بھی ہوتا ہے، یہ فقہا نے لکھا ہے، یہ حدیث نہیں ہے اس کے اوپر۔ جیسے مدینہ پاک میں آپ جائیں تو وہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر ہے، ایک نماز کا اجر۔ اسی طرح مدینہ پاک میں اگر نمازوں کا اجر زیادہ ہے تو گناہ بھی زیادہ ہے، کیونکہ اگر مدینہ پاک میں جا کے کوئی جھگڑا کرے
اس کے اوپر بھی حدیث پاک ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مدینہ پاک میں جا کے جھگڑا کیا، کوئی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کا کوئی نفل کوئی فرض قبول نہیں ہوگا. تو جہاں کسی چیز کی عظمت زیادہ ہوتی ہے وہاں گناہ بھی اسی قدر ہوتا ہے. بعض ائمہ اکرام مدینہ پاک میں جاتے تو رات نہیں وہاں رکتے تھے کہ کہیں کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے. وہ ادب کی وجہ سے وہاں نہیں رہتے تھے. تو جس رات کا ادب زیادہ ہے اس رات میں گناہ کی بھی کوئی گناہ کرے گا اگر وہ لیلۃ القدر ہی ہے تو اس کا گناہ بھی اسی قدر زیادہ ہے. کیوں کہ اتنی زیادہ عظمت والی رات ملی تو اس میں بجائے اس کے کوئی نیکی کا کام کیا جائے، اس میں کوئی لوگ لڑ رہے ہیں، کوئی جھگڑ رہا ہے، کوئی فتنہ فساد کر رہا ہے، کوئی بیک بائٹنگ ہو رہی ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، تو اس کا گناہ بھی اسی قدر زیادہ ہے. اللہ اکبر. شب قدر کی ایک اور نشانی بھی ہے. ایک میں نے پہلے کون سی بتائی تھی؟ اس صبح سورج نکلتا ہے، آپ دیکھیے گا اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا اس صبح سورج نکلتا ہے لیکن اس کی جو شعاعیں ہیں وہ تیز نہیں ہوتی. اب کویت میں تو ہم نے دیکھا کہ مساجد میں جب 27ویں رات ہوتی ہے تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور صبح بچے بھی قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں تو وہ باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں تھیں یا نہیں تھیں، اور پھر وہ خوش مبارکباد دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ بھئی مبارک ہو، آج کی رات لیلۃ القدر ہی تھی. تو آپ لوگ بھی دیکھیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات آتی ہے. ایک اور نشانی اس کی یہ ہے، اور یہ بھی حدیث کی روشنی میں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2771. حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور مجھے ایک تاک رات دکھائی گئی. یہ بھی حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں مجھے ایک تاک رات دکھائی گئی اور یہ کہ میں اس رات کی صبح مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں. رات دکھائی گئی، کون سی رات تھی؟ وہ تاک رات تھی. اور فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں نے دیکھا کہ میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی بارش ہوئی ہے. اور پھر فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 21ویں رات کو قیام کیا. یہ 21ویں رات تھی. صبح تک قیام کیا، پوری رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا 21ویں رات کو. پھر بارش ہوئی تو مسجد کی جو چھت تھی وہ ٹپک پڑی اور میں نے مٹی اور پانی دیکھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو آپ کی پیشانی اور آپ کے ناک کے دونوں کناروں میں پر بھی مٹی اور پانی کے نشان موجود تھے. یعنی وہ جو رات دکھائی گئی تھی وہ وہی رات تھی جو 21ویں کی رات تھی. اور فرماتے ہیں یہ آخری عشرہ میں 21ویں کی رات تھی. یعنی یہ رات گردش کرتی رہتی ہے، کبھی یہ 21ویں میں آتی ہے، کبھی 23ویں میں آتی ہے، کبھی 25ویں میں، کبھی 27ویں میں، اور کبھی یہ آخری رات میں آتی ہے. یہ گردش کرتی رہتی ہے یہ رات. اس کا تعین کیا ہی نہیں گیا. لیکن بعض احادیث میں آپ نے پڑھا کہ 27ویں کا جو ذکر ہے وہ کیا گیا ہے. اب ایک اور حدیث پاک ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی اور حدیث کا نمبر ہے 2777. حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے سوال کیا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یہ وہی عبداللہ بن مسعود ہیں جو مفسر قرآن ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو سال بھر قیام کرے گا، یعنی راتوں کو اٹھے گا، راتوں کو قیام کرے گا، وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا. یعنی اللہ اسے محروم نہیں کرتا. جو ہر رات کو اٹھتا ہے، ہر رات کو قیام کرتا ہے، اسے لیلۃ القدر مل جاتی ہے. مل جانے کا مطلب ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو جاگ رہا ہوتا ہے، ان لمحوں میں وہ جاگ رہا ہوتا ہے، لیلۃ القدر کو پا لے گا. انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت ابی بن کعب نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود پر، اللہ ان پر رحم فرمائے، انہوں نے چاہا کہ لوگ
راتوں کی عبادت پر قناعت نہ کر لیں، یعنی انہوں نے اس کا تعین نہیں فرمایا تاکہ لوگ قناعت نہ کر لیں، ورنہ وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ رات رمضان میں ہے اور آخری عشرے میں ہے، اور یہ بھی کہ وہ 27ویں رات ہے۔ یہ حضرت ابی بن کعب فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک عام صحابی نہیں ہیں، یہ مفسر قرآن ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ رمضان میں ہے، آخری عشرے میں ہے، اور یہ 27ویں رات ہے۔ پھر انہوں نے قسم کھا کر کہا، حضرت ابی بن کعب نے قسم کھا کے کہا کہ وہ 27ویں رات ہی ہے۔ اس پر میں نے کہا، ابو المنظر، یہ بات آپ کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اس علامت یا نشانی کی بنا پر جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ اس دن سورج نکلتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ تو اس بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رات 27ویں رات ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ القدر، اور اس کی ہم نے 3 آیات پڑھی تھیں، اور ہماری 2 آیات باقی ہیں۔ ہم باقی 2 آیات پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ تنزل الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں ملائکہ، فرشتے اترتے ہیں اس رات میں۔ والروح، اور روح الامین یعنی جبرائیل امین اترتے ہیں اس رات میں۔ فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے۔ من کل امر، ہر امر کے ساتھ، اپنے رب کے حکم سے، خیر اور برکت کے ہر امر کے ساتھ۔ سلام، سلامتی ہے یہ رات۔ ہیا حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک پوری کی پوری رات سراسر سلامتی ہے۔ یہ سلامتی کی رات ہے، یعنی پوری کی پوری رات اس میں سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ پاک نے اس صورت کے اندر اشارے میں بتا دیا ہے کہ یہ کون سی رات ہے۔ یہ ایک نئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے بتا دیا ہے یہ کون سی رات ہے، اور پردے میں چھپا بھی دیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر، یہ اس کے 9 حرف ہیں۔ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ، یہ کلمہ 3 بار آیا ہے سورت کے اندر۔ کتنی بار آیا ہے؟ اب لیلۃ القدر کو کاؤنٹ کریں نا، اس کے 9 حروف ہیں۔ 9 حروف ہیں، اور یہ 3 بار ریپیٹ ہوا، تو 9 3 بار 27۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اشارے میں بتا بھی دیا ہے اور پردے میں چھپا بھی دیا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے جو کلمات ہیں وہ 30 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ 30 کلمات ہیں، اور پورا کامل مہینہ اسلامی جو ہے وہ 30 دن کا ہوتا ہے۔ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 30 دن کا ہوتا ہے، اور اس سورت کے جو کلمات ہیں وہ بھی پورے 30 ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب اللہ پاک نے فرمایا ہیا، یہ ہے وہ رات، یہی رات ہے، یہ 27واں کلمہ ہے۔ باقی حتی مطلع الفجر 28 29 اور 30 کلمات پیچھے بچتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے فرمایا ہیا، یہ ہے وہ رات، تو وہ کلمہ کون سا ہے؟ 27واں ہے۔ یہ شرح میرے قائد قبلہ حضور شیخ الاسلام نے یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے، اور یہ قول کی روشنی میں آپ پوری سورت کو کھول کے دیکھ لیں، اس کے کلمات کو دیکھ لیں، اس کے لیٹرز کو دیکھ لیں، حروف کو دیکھ لیں۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے بتا بھی دیا ہے اور چھپا بھی دیا ہے کہ یہ رات 27ویں رات ہی ہے۔ اسی بنا پر ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ تو زیادہ تر جو اہتمام ہے وہ 27ویں رات کا ہی اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ساری راتوں میں خیر ہے،
متعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، اللہ پاک نے وہ اٹھا لیا دل سے تاکہ امت میں خیر کثیر جو ہے وہ برکت پھیلتی رہے۔ تو لہٰذا آخری پورا عشرہ رات کو قیام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پورا عشرہ قیام نہیں کر سکتا تو کم از کم جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں، ساری طاق راتوں میں جاگنا چاہیے، پوری رات قیام کرنا چاہیے۔ رات کو استغفار کریں، قرآن پاک خاص طور پہ قرآن پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کے نزول کی تو سیلیبریشن ہے، تو قرآن پاک کو پڑھیں، یاد تازہ کریں اس رات کو، اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ اس رات کو صدقہ اور خیرات ضرور کریں، کوئی جو نیکی کا کام ہو سکتا ہے۔ اگر ایک چیز کسی کو غریب مسکین کو دیں گے تو آپ کے لیے وہ 1000 چیزیں دینے کے برابر ہے۔ لہٰذا ان جو راتیں ہیں ان کا اجر و ثواب ضائع نہ ہونے دیں۔ تو صرف 27ویں پر بھی اکتفا نہ کریں، ٹھیک ہے اس کی اپنی فضیلت ہے 27ویں کی، لیکن ہر طاق رات کو جاگنا جو ہے یہ باعث فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دنیا کی چیز مانگنے کا نہیں فرمایا۔ اب ہمارے ہاں کتنی لوگوں نے خواہشیں رکھی ہوتی ہیں دل میں کہ یہ دعا مانگیں، یہ دعا مانگیں، یہ دعا مانگیں، بچے ہمارے پاس ہو جائیں۔ کیا بات ہے بھائی، کتنی بڑی بات ہے بچے پاس ہو جائیں، اس سے بڑی دنیا میں نعمت ہی کوئی نہیں ہے نا؟ بچے پاس ہو جائیں، بچوں کا رزلٹ اچھا آ جائے، نمبر اچھے آ جائیں، مارکس اچھے آ جائیں، کاروبار اچھا ہو جائے، کوئی بزنس چل پڑے، یہ ہماری یہ دعائیں ہوتی ہیں کہ یہ کام ہو جائیں۔ تو ہماری چونکہ سوچیں بھی اس طرح کی ہیں تو ہماری خواہشیں بھی اس طرح کی ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر مل جائے تو یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، تجھے معاف کرنا پسند ہے۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کو یہ ڈائریکٹ نہیں کہنا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ بھی ایک تعلیم دی، ڈائریکٹ نہیں کہنا مجھے معاف کر دے، پہلے اللہ تعالیٰ کی جو شان غفور الرحیمی ہے اس پہ توجہ دیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، پھر اللہ تجھے اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند ہے، تو معاف کرنا چاہتا ہے نا، پھر کہنا فاعف عنی، بس اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ جو دعا ہے سب کو آتی ہوگی انشاءاللہ۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، طاق راتیں آئیں گی تو یہ گروپ میں انشاءاللہ یہ جو حدیث ہے یہ فارورڈ ہوتی رہے گی۔ تو یہ ویسے بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے، جب رات کو اٹھیں، پچھلے پہر اٹھیں، تہجد کے لیے اٹھیں تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت مبارکہ کے صدقے، قرآن پاک کے نزول کے صدقے، اس عظمت والی کتاب کے صدقے، اس عظمت والی قرآن مجید کے صدقے، عظمت والے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اور اس قدر والی امت کے صدقے جس کو یہ قرآن پاک ملا، جس کو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے، اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں، گناہوں کی معافیوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اللہ تعالی شعبان المعظم کے برکتوں سے، رحمتوں سے، فضل سے، کرم سے ہم سب کو، اس پوری کلاس کو، جملہ کلاس کو، جہاں جہاں سے کوئی سن رہا ہے، اللہ رب العزت سب کو معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارے والدین میں سے جو کوئی چلا گیا ان کی بخشش فرما دے، ہمارے عزیز و اقارب چلے گئے ان کی بخشش فرما دے۔ اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمیع امت مسلمہ کی بخشش فرما دے۔ اللہ رب العزت ہماری دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔
اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ونجنا بالقرآن وأدخلنا جنة بالقرآن واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.